اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد سامعین گرامی قدر، ہم اب احکام میت کے عنوان پر آپ کے سامنے کچھ ضروری باتیں پیش کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے آج ہم آپ کے سامنے احکام احتضار کے عنوان پر کچھ باتیں عرض کریں گے اور کچھ احکامات اور کچھ فرائض اور ذمہ داریاں ہیں۔ احتضار یعنی جاں کنی کا عالم، احتضار یعنی موت کا وقت۔ مرنے والے کی روح جب قبض ہونے والی ہوتی ہے تو اس حالت کو، اس وقت کو جاں کنی یا حالت احتضار کہا جاتا ہے۔ احتضار اور مرنے والے کو محتضر کہا جاتا ہے۔ اسے احتضار کیوں کہتے ہیں؟ احتضار اس لیے کہتے ہیں، بہت ساری وجوہات ہیں، اسباب ہیں۔ احتضار اس لیے کہتے ہیں کیونکہ فرشتوں کی آمد اور حضوری ہوتی ہے، اور چہاردہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی اس وقت آمد ہوتی ہے، ان کی حاضری ہوتی ہے، اور اپنے عزیز و اقربا کی آمد ہوتی ہے۔ اس وقت عزیز و اقربا، دوست و احباب سارے حاضر ہوتے ہیں، اور خود بندہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں حاضری دے رہا ہے، اس لیے اسے جو ہے حالت احتضار کہا جاتا ہے۔ یعنی جاں کنی کا وقت، مرنے والے کے پاس جو لوگ موجود ہوں اس وقت، ان کو بعد انتقال مرنے والے کے دوسرے لوگوں کو جو وہاں موجود ہیں چند چیزوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ واجب ہے کہ جاں کنی کے وقت جو افراد وہاں پہ موجود ہیں مرنے والے کو قبلہ رخ اس طرح سے لٹا دیں کہ مرنے والے کا چہرہ اور پاؤں کے دونوں تلوے قبلے کی جانب ہوں۔ یہ جو ہے وہاں جتنے افراد موجود ہیں ان پر جو ہے یہ لازم ہے۔ یہ کب تک ایسے رکھنا ہے مرنے والے کو؟ جب تک کہ اسے غسل نہ دے دیا جائے تب تک اسی حالت میں رکھنا چاہیے، اور غسل سے فارغ ہونے کے بعد جانتے ہیں اسے کیا کرنا چاہیے؟ جیسے جنازے کو نماز کے لیے رکھتے ہیں اس طرح پھر اسے رکھ دینا چاہیے۔ اور مستحب ہے مرنے والے کو شہادتین یعنی اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، ان کلمات کی تلقین کی جائے، اسے بتایا جائے کہ وہ زبان سے ان کلمات کو آخر وقت میں ادا کرے۔ اور ائمہ خصوصاً ان کے بعد ائمہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی امامت ایک ایک کر کے اور ان کی ولایت کا مرنے والے کو اقرار کروایا جائے، اس سے کہلوایا جائے ائمہ معصومین کی امامت کے بارے میں اور ان کی ولایت کے بارے میں اسے تلقین کی جائے۔ اور اس کے بعد یہ کلمات جو دعائیہ کتابوں میں موجود ہیں، مرنے والے کو حکم دیا جائے اور اسے پڑھوایا جائے کہ یہ کلمات جو ہے تم پڑھو: لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، لا الہ الا اللہ العلی العظیم، سبحان اللہ رب السماوات السبع و رب الارضین السبع وما فیہن وما بینہن ورب العرش العظیم وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان کلمات کو مرنے والے کو تلقین کی جائے اور حکم دیا جائے، کوشش کی جائے کہ اس سے پڑھوایا جائے۔ اور اس کے بعد ایک دعا ہے، اور بڑی عظیم دعا ہے، کہ جاں کنی کے وقت مرنے والے کو یہ دعا یقیناً پڑھوانا چاہیے، اسے تلقین کرنا چاہیے: یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر اقبل منی الیسیر وعفو عن الکثیر انک انت العفو الغفور۔ یہ جو ہے دعائیہ کلمات جو ہے مرنے والے کو حکم دیا جائے کہ اپنی زبان سے وہ ادا کرے، چونکہ یہ جو دعا بھی آخر میں ہم نے بتائی ہے یہ عظیم دعا ہے کہ اگر مرنے والا گنہگار ہے تو اس وقت جو ہے یہ دعا پڑھنے کے بعد اس کی روح بڑی آسانی سے نکلتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے
کتابوں میں یہ روایت موجود ہے کہ رسول اسلام ایک نوجوان کے پاس آئے، بڑی سختی سے روح، کئی دنوں سے وہ عالم نظام میں تھا، اس کی روح نہیں قبض ہو رہی تھی۔ تو پیغمبر اسلام اس کے پاس آئے، اور آنے کے بعد پیغمبر اسلام نے جو ہے اس سے پوچھا کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ کچھ مہیب شکلیں نظر آ رہی۔ نبی نے کہا کہ اس دعا کو پڑھو۔ اس نے جب یہ دعا پڑھی تو نبی نے پوچھا اب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ یا رسول اللہ خوبصورت تصویریں سامنے نظر آ رہی ہیں۔ بس اس وقت پیغمبر مسکرائے، اور چونکہ یہ گنہگار تھا یہ نوجوان، اس دعا کی برکت سے اللہ نے اس کی روح کو جو ہے آسانی سے قبض کیا۔ بہرحال خصوصاً دعائے عدیلہ جو ہے مرنے والے کو تلقین کرنا چاہیے اس وقت، کہ دعائے عدیلہ اس سے پڑھوائی جائے تاکہ اس کی روح بڑی آسانی سے قبض۔ مستحب ہے مرنے والے کے پاس قرآن مجید پڑھا جائے، زیادہ سے زیادہ مرنے والے کو جو ہے فیض پہنچتا ہے، تاکہ جاکنی کے مرحلے آسان ہو جائے۔ خصوصاً سورہ یاسین ہے، سورہ صافات ہے، سورہ احزاب ہے، آیت الکرسی و فیہ خالدون تک اگر جاکنی دشوار ہو، یعنی مرنے والے کی روح نہ نکل رہی ہو، بڑی مشکل ہے روح قبض نہ ہو رہی ہو، بہت تکلیفوں میں ہو، تو اس سے چاہیے کہ مرنے والے کو اس جگہ لے جا کر لٹا دیا جائے جہاں وہ نمازیں پڑھا کرتا تھا ہمیشہ، تاکہ اس کی روح آسانی سے قبض کر جائے، بشرطے کہ اسے دقت نہ ہو لانے لے جانے میں۔ مستحب ہے کہ روح نکلنے کے بعد میت کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، کھلا نہ رکھا جائے۔ یہ بڑی ممانعت ہے۔ جتنے افراد مرنے والے کے پاس موجود ہیں ان پہ واجب ہے کہ مرنے والے کی جب روح نکل جائے تو فوراً اس کی آنکھوں کو بند کر دیا جائے، اور اس کے دونوں ہونٹ کو بند کر دیا جائے اس طریقے سے تاکہ کھلے نہ۔ اس کی وجہ ہے اس لیے کہ یہ آنکھوں کا کھلا رہنا، ہونٹوں کا کھلا رکھنا، یہ مہیب شکل ہو جاتی ہے میت کی، ہیبتناک شکل، لہذا آنکھوں کا بند کر دینا چاہیے، آنکھوں کو اور ہونٹوں کو بند کر دینا چاہیے، اور دونوں ہاتھوں کو پہلوؤں میں یوں سیدھے کر دینا چاہیے، اور دونوں پاؤں کو سیدھا کر دینا چاہیے۔ یہ ان لوگوں پہ واجب ہے جو مرنے والے کے پاس موجود ہیں، اور مومنین کو جنازے میں شریک ہونے کے لیے اطلاع دینا چاہیے زیادہ سے زیادہ، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے جنازے میں شامل ہوں۔ اور حائض اور مجنب افراد جن پہ غسل جنابت واجب ہے انہیں جنازے کے قریب نہیں آنے دینا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو رحمت کے فرشتے ہیں وہ دور ہو جاتے ہیں میت سے۔ اگر ایسے افراد، ایسی عورتیں جو حالت حیض میں ہوں، یا ایسے مرد جو حالت جنابت میں ہوں جن پہ غسل واجب ہے، ان کو دور ہونا چاہیے میت سے۔ بہرحال یہ ہے حالت احتضار کے احکام۔ میت کے پاس جتنے افراد ہیں یہ تمام احکامات موجود ہیں جو زندہ افراد ہوں ان پر واجب ہے کہ میت کے ساتھ اتنا احسان کریں۔ اب یہ دیکھیے یہ پہلا ایپیسوڈ ہے حالت احتضار پر، آپ حضرات اسے غور سے سماعت فرمائیں۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔